الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال جواب قسط نمبر 1۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے جانشین عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے زکوٰۃ کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے صدقات واجبہ و نافلہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مال و عمر میں برکت عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: زکوٰۃ نہ دینے کے کیا نقصانات ہیں؟ جواب: پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خشکی اور تری، دریا میں، زمین میں، سمندر میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا یعنی مکس ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے۔ سوال: زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جواب: اگر کسی کے پاس ضروریات زندگی مثلا رہائش کے لیے مکان، سواری کے لیے گاڑی، کاریگر کے لیے اوزار وغیرہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کی مالیت کا مال نامی آ جائے اور دیگر شرائط پائی جائیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نیز زکوٰۃ 3 چیزوں پر فرض ہوتی ہے۔ پہلی چیز ثمن اصلی یعنی سونا، چاندی اور نقدی، اگر یہ ضروریات زندگی سے زائد ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسری چیز تجارت کا مال، اور تیسری چیز چرائی کے جانور جن کو فقہ کی اصطلاح میں سائمہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ان جانوروں سے ہر ایک کو واسطہ نہیں پڑتا، لیکن فقہ میں ان کا بھی پورا چیپٹر موجود ہے۔ تاجر حضرات یا وہ عورتیں جن کے پاس سونے چاندی کے زیورات موجود ہیں اور ان کی مالیت نصاب کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر کسی کے پاس سے سونا ہے تو 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے اور کچھ رقم بھی موجود ہے، اگرچہ 1 روپیہ ہی صحیح، تو ان سب کو ملا کر مالیت لگائی جائے گی۔ اگر یہ مالیت 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بن جاتی ہے اور اس پر سال بھر گزر چکا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی مقدار کل مال کا 2.5% ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ زکوٰۃ بنے گی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، زکوٰۃ واجب ہونے کی 10 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بلوغ یعنی بالغ ہونا، نمبر 3 عقل، نمبر 4 آزاد ہونا، نمبر 5 مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، اگر نصاب سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہ ہوئی۔ نمبر 6 پورے طور پر اس کا مالک ہو یعنی اس پر قابض بھی ہو۔ نمبر 7 نصاب کا دین سے فارغ ہونا۔ نمبر 8 نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ نمبر 9 مال نامی ہونا یعنی بڑھنے والا، خواہ حقیقتاً بڑھے یا حکمن۔ نمبر 10 سال گزرنا، سال سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند کے مہینوں سے 12 مہینے۔ سوال: سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مگر سرمایہ دار طبقہ بلکہ مذہبی نظر آنے والے افراد کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا
کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال کے پورا ہونے سے کیا مراد ہے۔ بالخصوص سرمایہ دار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینا ہوتی ہے، لہذا اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ جواب: مشہور یہی ہے اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں دینی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی صاحب نصاب ہو جائے اور زکوٰۃ کی شرائط پائی جائیں تو وہ تاریخ چاہے رمضان مبارک کی ہو یا محرم الحرام شریف کی، خواہ کوئی سا بھی مہینہ ہو، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مثلا کوئی شخص محرم الحرام شریف کی 2 تاریخ کو دوپہر کے 12:12 پر صاحب نصاب ہوا، تو اب جب آئندہ سال محرم الحرام شریف کی 2 تاریخ کو دوپہر کے 12:12 ہوں گے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جبکہ دوران سال نصاب بالکل ختم نہ ہوا ہو، اگرچہ اس میں کمی بیشی واقع ہوئی ہو۔ لہذا اب اگر یہ شخص رمضان مبارک کا انتظار کرے گا کہ رمضان مبارک میں زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے رمضان مبارک میں زکوٰۃ دوں گا، تو گناہگار ہوگا۔ زکوٰۃ کا وقت پورا ہوتے ہی اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو حقدار کو فوراً زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جو لوگ ٹکڑوں میں زکوٰۃ ادا کرتے اور اپنے پاس بھیڑ لگا کر 10-10 روپے بانٹتے ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح بانٹ کر وہ لطف اٹھاتے ہوں، مگر ان کا زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ طریقہ درست ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی رمضان مبارک میں اس لیے زکوٰۃ دینا چاہتا ہے کہ ثواب بڑھ جاتا ہے تو وہ رمضان مبارک میں ایڈوانس میں زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ مثلا جو شخص محرم الحرام شریف کی 2 تاریخ کو دوپہر کے 12:12 پر صاحب نصاب تھا، وہ سال پورا ہونے سے 3 مہینے پہلے رمضان مبارک میں ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر دے۔ مال متقوم یعنی وہ مال جو جمع کیا جا سکتا ہو اور شرعاً اس سے نفع اٹھانا مباح ہو۔ زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ سال پورا ہونے پر اس مال کی زکوٰۃ دوبارہ فرض نہ ہوگی۔ ہاں، مال میں اگر کمی زیادتی ہو گئی ہو تو اس کا حساب لگا لیں، جتنی زیادہ بنے وہ سال پورا ہونے پر فوراً ادا کر دیں، اور اگر مال کم ہو گیا ہو تو جتنی زیادہ ادا کر دی گئی وہ دوسرے سال کی زکوٰۃ میں بھی شمار کر سکتے ہیں۔ سوال: لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، مگر انہیں اس بات کا علم نہیں کہ وہ کب صاحب نصاب ہوئے، تو کیا وہ اپنا یہ ذہن بنا سکتے ہیں کہ وہ ہر سال 1 رمضان مبارک کو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں گے؟ جواب: جی نہیں۔ اگر وہ رمضان مبارک سے پہلے مثلا شوال المکرم یا ذوالقعدۃ الحرام میں صاحب نصاب ہوتے رہے تو اب اگر یہ 10-11 ماہ بعد رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو گناہگار ہوتے رہیں گے۔ انہیں ظن غالب کرنا چاہیے کہ ان پر کس دن زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، اور پھر جہاں ان کا خیال جم جائے کہ ان پر اس دن زکوٰۃ فرض ہوئی تھی تو پھر وہ اسی دن کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ یاد رکھیے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کے ضروری احکام جاننا بھی فرض ہے۔ آج کل دنیاوی تعلیم تو بہت سیکھی جاتی ہے، اسکول، کالج اور یونیورسٹی، بلکہ امریکہ اور جرمنی کے تعلیمی اداروں تک کی ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، مگر نہیں سیکھی جاتی تو نماز نہیں سیکھی جاتی، وضو نہیں سیکھا جاتا، اور وہ ضروری مسائل نہیں سیکھے جاتے کہ جن کا سیکھنا فرض ہوتا ہے، اور نہ سیکھنے کے سبب بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ سوال: کیا زکوٰۃ کے لیے نقد رقم ہی دینا ضروری ہے؟ جواب: زکوٰۃ کے لیے نقد رقم ہی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے۔ مثلا مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی جس کی رقم 10,000 روپے ہے، اور میرے پاس سوٹ پیس رکھا ہوا ہے جو مارکیٹ ریٹ کے حساب سے 2,500 روپے کا ہے۔ اگر میں وہ سوٹ پیس بطور زکوٰۃ کسی شرعی فقیر کو دے دوں تو میری کل زکوٰۃ کے 2,500 روپے ادا ہو جائیں گے۔ اسی طرح
اگر صوفہ سیٹ ہو اور برتن بھی رکھے ہوئے ہوں تو ان کے ذریعے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ نیز اگر اناج رکھا ہوا ہے یا افطار کے لیے شربت کی خوبصورت بوتلیں رکھی ہوئی ہیں تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے ان کے ذریعے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور کوئی شرعی فقیر یہ چیزیں زکوٰۃ میں لینے سے منع بھی نہیں کرے گا بلکہ خوشی خوشی چوم کر لے گا۔ یاد رکھیے زکوٰۃ ہر حال میں دینی ہے، لہذا یہ خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ زکوٰۃ میں صرف رقم ہی دینی ہوتی ہے، حالانکہ آپ چاہیں تو زکوٰۃ میں قلم اور پیڈ بھی دیا جا سکتا ہے، دکان کا مال بھی دیا جا سکتا ہے۔ البتہ جو بھی زکوٰۃ میں دیں اس کی مالیت مارکیٹ ریٹ کے حساب سے لگائیں، نیز وہ چیز مال متقوم ہو۔ مال متقوم وہ مال جو جمع کیا جا سکتا ہو اور شرعاً اس سے نفع اٹھانا مباح ہو۔ سوال: 1000 روپے پر کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ جواب: 25 روپے زکوٰۃ بنے گی۔ اگر آج کے دور میں کسی کے پاس 1000 روپے حاجت اصلیہ سے زائد موجود ہوں تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے اور رقم یعنی نصاب کی مقدار چاہیے۔ سوال: رقم دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تھی، بعد میں یاد آیا تو اب کیا کریں؟ جواب: زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کرنا فرض ہے، لیکن اگر کسی نے نیت کیے بغیر زکوٰۃ کی رقم دے دی تو شریعت نے اس میں یہ گنجائش رکھی ہے کہ جب تک وہ رقم زکوٰۃ لینے والا خرچ نہیں کر دیتا تب تک یہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ رقم زکوٰۃ لینے والا استعمال کر چکا ہے تو اب نیت نہیں کی جا سکتی۔ جیسے کسی نے مستحق زکوٰۃ کو 100 روپے دیے مگر زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو جب تک یہ 100 روپے اس کے پاس بھی عین ہی موجود ہیں اور اس نے کوئی چیز اس رقم سے نہیں خریدی تو اب زکوٰۃ کی نیت ہو سکتی ہے، اور اگر رقم خرچ کر دی تو نیت نہیں ہو سکتی۔ سوال: کیا ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے قریب بیٹھے ہوئے مفتی صاحب نے فرمایا جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے وہ ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس میں یہ ضروری ہوگا کہ جس وقت زکوٰۃ کا سال پورا ہو رہا ہو اس وقت تک اگر ادا کردہ زکوٰۃ سے زیادہ زکوٰۃ بن رہی ہو، یعنی ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال میں کچھ اضافہ ہو گیا ہو، اس کا حساب کر کے بقیہ مال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دے۔ سوال: کیا استعمال والی جویلری پر بھی زکوٰۃ لازم ہے؟ جواب: سونا چاندی چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو، شرائط پائی جانے کی صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں سونے کے زیورات پہنتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ شرائط پائی جائیں۔ سوال: جس پر حج فرض ہو گیا ہو وہ زکوٰۃ دے یا حج کرے؟ جواب: اگر زکوٰۃ کی حد تک اس کے پاس مال ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، ظاہر ہے اب اسے اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا، اور حج فرض ہو تو حج بھی کرنا ہوگا۔ سوال: ہمارے پاس 5 تولہ سونا اور 10 تولہ چاندی ہے، کیا ہمیں زکوٰۃ دینا ہوگی؟ جواب: 5 تولہ سونا اور 10 تولے چاندی کی رقم کو ملائیں گے تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم سے بہت زیادہ رقم بنے گی، لہذا اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر شرائط یعنی سال کا گزرنا وغیرہ پایا گیا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سوال: ایک بیوہ عورت کو کسی نے گھر خریدنے کے لیے 4 لاکھ روپے دیے، اگر اس رقم پر 1 سال گزر جائے تو کیا اس کی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ جواب: 4 لاکھ روپے بیوہ عورت کی ملک میں آ چکے ہیں، لہذا اگر یہ رقم حاجت سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ بعض لوگوں پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوتا ہے اور یہ سوچ کر زکوٰۃ نہیں نکالتے کہ گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، لہذا جب اس کے فرض یعنی شادی وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں پھر زکوٰۃ دوں گا، حالانکہ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو بھلے جوان بیٹی گھر میں بیٹھی رہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طرح
اگر کسی نے غوث پاک کی نیاز کے لیے پیسے جمع کیے اور زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا تو ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ وہ صاحب نصاب ہو اور دیگر شرائط زکوٰۃ پائی جائیں۔ سوال: کئی مالدار لوگوں پر لاکھوں کروڑوں روپے کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، مگر ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں پیسے نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ جواب: زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کرنسی ہونا ضروری نہیں۔ کپڑا، لباس، قلم، کاپیاں، صوفہ، پلنگ اور گھر کے پردے، یعنی ہر وہ چیز جسے مال متقوم کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے پیسے آتے ہیں اور اس چیز میں کوئی شرعی خرابی بھی نہ ہو، یعنی وہ مال جائز ہو، تو ایسے مال کو بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس چیز سے زکوٰۃ ادا کی جائے اس کا مال متقوم ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اسی مال کی جنس سے ہو جس میں زکوٰۃ واجب ہوئی یا اس کے علاوہ ہو، بلکہ دینا پڑے گا، جیسا کہ اناج اسے بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں۔ اس موقع پر نگران شورا نے فرمایا، ان لوگوں کے پاس وہ سونا چاندی موجود ہوتی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، دکان یا گودام میں مال تجارت رکھا ہوا ہے، یا گھر میں وہ سامان موجود ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، کروڑوں روپے کے پلاٹ تجارت کے طور پر لے کر رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پیسہ پھنسا ہوا ہے، کہاں سے زکوٰۃ دیں؟ ان کا یہ ذہن کیوں نہیں بن رہا کہ اپنے اس سونے چاندی یا مال سے ہی اتنا حصہ زکوٰۃ ادا کر دیں؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا کھانا پینا تو نہیں چھوڑتے، ریفریشمنٹ کرنی ہو تو وہ بھی کرتے ہیں، اپنی تنے آسانی کے تمام کام کرتے ہوں گے، لیکن جہاں راہ خدا میں دینے کی بات آئے تو پیسے نہیں ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ دینے کے لیے کرنسی شرط نہیں ہے، اپنے پاس موجود مال میں سے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر سونا ہے تو اسی میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اسی کو آگ میں تپا کر داغ دیا جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، پارہ 10 سورہ توبہ آیت 34-35۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ سوال: ہمارے یہاں لوگ رجب المرجب، شعبان المعظم اور بالخصوص رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان مہینوں میں بعض لوگ زکوٰۃ کے پیسے نکال کر اپنے آفس یا دکان میں رکھ لیتے ہیں، اور جب کوئی مانگنے آتا ہے تو زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ رقم نکال کر انہیں دے دیتے ہیں، کیا اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب: اگر وہ فقیر نظر آ رہا ہے اور اسے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس موقع پر مدنی مذاکرے میں شریک مفتی صاحب نے فرمایا، مانگنے والا اگر فقراء کے ساتھ آیا کہ جس سے اس کے فقیر ہونے کا پتہ چل رہا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ ہو جائے گی، اور اگر مانگنے والے میں فقیر ہونے کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی تو اب زکوٰۃ دینے والے کو سوچنا پڑے گا۔ صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے تحری کی یعنی سوچا اور دل میں یہ بات جمی کہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ دے دی، بعد میں ظاہر ہوا
کہ وہ مصرف زکوٰۃ ہے یا کچھ حال نہ کھلا تو ادا ہو گئی، اگر بے سوچے سمجھے دے دی، یعنی یہ خیال بھی نہ آیا کہ اسے دے سکتے ہیں یا نہیں، اور بعد میں معلوم ہوا کہ اسے نہیں دے سکتے تھے تو ادا نہ ہوئی ورنہ ہو گئی، اور اگر دیتے وقت شک تھا اور تحری نہ کی یا کی مگر کسی طرف دل نہ جما یا تحری کی اور غالب گمان یہ ہوا کہ یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں اور دے دیا، تو ان سب صورتوں میں ادا نہ ہوئی، مگر جبکہ دینے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ واقعی وہ مصرف زکوٰۃ تھا تو ہو گئی۔ آج کل لوگ یا تو زکوٰۃ سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں یا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے توجہ نہیں رکھ رہے ہوتے، اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگنے آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے افراد قطعاً زکوٰۃ کے مستحق ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے بعض مسلمان تک نہیں ہوتے، لیکن لوگ زکوٰۃ کا مال اٹھا اٹھا کر انہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض مخصوص گھروں میں ہر طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ لائنیں بنوا کر ان میں زکوٰۃ بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ لینے والا مسلمان بھی ہے یا نہیں، بس ان کی یہ عادت بنی ہوتی ہے کہ ہر سال یہاں بھیڑ لگے گی اور جو لینے آئے گا ہمیں اس کو پیسے دینے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے اور زکوٰۃ کے مقاصد کو ختم کرنے والا ہے، لہذا جو مستحق ہو اس تک زکوٰۃ پہنچانی چاہیے۔ سوال: زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ میں نے سنا ہے اگر کسی کے پاس صرف 1 تولہ سونا ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حالانکہ میں نے ایسی بیوہ خواتین کو دیکھا ہے جن کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور 15-20 ہزار مہینے کا آتا ہے، اسی پر بمشکل گزارا کر رہی ہوتی ہیں۔ جواب: زکوٰۃ اسے دی جاتی ہے جو شرعی طور پر فقیر ہو اور ہاشمی نہ ہو۔ 14 یا 15 ہزار ماہانہ آتا ہے اور 1 تولہ سونا موجود ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس 1 تولہ سونا تو ہو مگر یہ اس سے زیادہ کی مقروض ہو، تب بھی وہ شرعی فقیر کے تحت آئے گی۔ سوال: جو شخص تقریباً 10,000 روپے ماہانہ کماتا ہو اور اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر مال بھی نہ ہو تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب: زکوٰۃ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان کم کماتا ہے یا زیادہ، نیز 10-20 ہزار آمدنی ہونا بھی زکوٰۃ کی شرائط میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی 50 ہزار کماتا ہے لیکن خاندان بڑا ہونے اور اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے لیے 50 ہزار بھی ناکافی ہوتے ہیں۔ بہرحال اگر وہ شرائط پر پورا اترتا ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے ورنہ نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ لینے کا حقدار شرعی فقیر ہے۔ شریعت مطہرہ نے شرعی فقیر ہونے کا ایک خاص معیار بیان فرمایا ہے، چنانچہ مستحق زکوٰۃ ہونے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ بالغ شخص حاجت اصلیہ سے زائد کم از کم مقدار نصاب کا مالک نہ ہو۔ نصاب کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے، لہذا اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کپڑے ہوں یا زائد اشیاء ہوں، مثلا ٹی وی ہو، اور ان کی مشترکہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے تو ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ سوال: میری بہن کے 5 چھوٹے بچے ہیں اور ان کے شوہر بے روزگار ہیں، تو کیا میں ان کو اپنی زکوٰۃ اور فطرے کی رقم دے سکتی ہوں؟ جواب: بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ زکوٰۃ کا حقدار ہونا پایا جائے۔ سوال: کیا علوی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواب: علوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ وہ ہاشمی ہے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے مراد 5 خاندان ہیں: آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب۔ ان کے علاوہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت نہ کی، مثلا ابو لہب کہ اگرچہ یہ کافر بھی حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا
مگر اس کی اولادیں بنی ہاشم میں شمار نہ ہوں گی۔ سوال: کیا علوی بھی سید ہوتے ہیں؟ نیز علوی اور سید میں کیا فرق ہے؟ جواب: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو اولاد ہے، یعنی حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما سے جو نسل چلی ہے وہ سید کہلاتے ہیں۔ جب تک بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حیات رہیں تب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح کیا، ان سے جو نسل چلی وہ علوی کہلاتے ہیں۔ یہ صرف ہاشمی ہیں، سید نہیں۔ سید اور علوی دونوں ہاشمی ہیں اور یہ دونوں زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ سوال: کیا سید اپنی غریب بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ دینے والا چاہے سید ہو یا غیر سید، دونوں سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور نہ ہی سید زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اگر سید خود صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ کی باقی شرائط بھی پائی جانے کی صورت میں سید صاحب کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ سوال: زکوٰۃ دیتے وقت معلوم نہیں تھا کہ یہ سید زادے ہیں اور انہیں زکوٰۃ دے دی، بعد میں یہ معلوم ہوئی تو کیا کریں؟ جواب: زکوٰۃ دیتے وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ سید صاحب ہیں اور انہیں مستحق زکوٰۃ سمجھ کر زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آج کل لوگ غور و فکر کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ پہلے اچھی طرح دیکھ لیں آیا سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ بس جو معذور یا نابینا یا ایسا ویسا کوئی نظر آیا اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں، بلکہ بعض تو سامنے والے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا زکوٰۃ لوگے، چاہے وہ کھاتا پیتا ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال جب زکوٰۃ دے رہے ہوں تو معلومات کر لینی چاہیے، لیکن جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اگر وہ حقدار ہو تو اس سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ زکوٰۃ لوگے، نہ اس کو بتانا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، کہ اس سے عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سوال: کچھ لوگ غریب ہونے کے باوجود زکوٰۃ، صدقات یا گوشت وغیرہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں، انہیں یہ چیزیں کس طرح دی جائیں؟ جواب: سفید پوش آدمی زکوٰۃ لینے سے کتراتا ہے، لہذا اسے زکوٰۃ کہہ کر نہیں دینی چاہیے۔ یہ بھی نہ کہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ گفٹ کہہ کر دے دیں یا منہ سے کچھ بھی نہ بولیں۔ اگر کوئی حقدار ہے تو اسے صدقہ یا زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری بھی نہیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہونا کافی ہے، بلکہ اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے وقت نیت نہیں تھی تو جب تک وہ چیز زکوٰۃ لینے والے کے پاس ہے، مثلا رقم تھی اور اس نے ابھی تک خرچ نہیں کی، یا کھانے کی چیز تھی اور اس نے اب تک نہیں کھائی، تو اب بھی زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا ایسا تنگ دست آدمی جس کے گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں بھی موجود ہوں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ لینے والوں کو خوب سوچ سمجھ کر زکوٰۃ لینی چاہیے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے پاس ضروریات زندگی سے زائد چیزیں بھی ہوتی ہیں، مثلا ضرورت سے زائد برتن، ضرورت سے زائد فرنیچر اور اضافی ملبوسات کے کئی جوڑے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر وہ ضرورت کے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، جیسے سردی اور گرمی کے علیحدہ جوڑے، یہ ضروریات میں شامل ہیں، مگر بہت سی چیزیں زائد بھی ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں کے گھروں میں لاکھوں روپے کے شو پیس رکھے ہوتے ہیں، تو یہ سب دیکھ لیں کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ اتنی چیزیں موجود ہیں جن کی رقم نصاب جتنی ہو تو ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اس کے باوجود لوگ سوچے سمجھے بغیر دبا دب زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر نگرانی شورا نے فرمایا، ہمارے یہاں ایک معمول بن چکا ہے کہ ہر تنگدست کو غریب قرار دے دیا جاتا ہے، یعنی بنیادی طور پر وہ شخص غریب نہیں ہوتا، گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، مگر صرف پیسہ ہاتھ میں نہیں، کچھ کاروبار تنگ ہے تو خرچہ نہ ہونے کے باعث وہ زکوٰۃ لینے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ برادریاں جب اپنی کمیونٹی کے مستحق افراد میں زکوٰۃ بانٹتی ہیں تو جانچ پڑتال کا معیاری نظام نہ ہونے کی وجہ سے
ایسے لوگوں میں بھی زکوٰۃ بانٹ دی جاتی ہے جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ سوال، کوئی زکوٰۃ دے اور یہ کہے کہ یہ صرف علاج کے لیے ہے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ جواب، اگر اس مال کا اسے مالک کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ شرط لگانا کہ علاج کے لیے ہے، یہ شرط فاسد ہے۔ اس کی مرضی ہے کہ اس رقم سے علاج کروائے یا نہ کروائے، زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ ہے اور صدقہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا۔ جیسے علاج کا کہے کہ یہ رقم علاج کے لیے ہے مگر وہ شرط ہی فاسد ہو جاتی ہے۔ مثلا زکوٰۃ دی اور یہ شرط کر لی کہ یہاں رہے گا تو دوں گا ورنہ نہ دوں گا، اس شرط پر دیتا ہوں کہ تو یہ روپیہ فلاں کام میں صرف کرے، اس کی مسجد بنا دے یا کفن اموات میں اٹھا دے، تو قطعاً زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور یہ شرطیں سب باطل و مہمل ٹھہریں گی۔ اسی طرح کوئی زکوٰۃ دے کر کہے کہ اس زکوٰۃ سے فلاں کام کرنا ہے اور اس نے زکوٰۃ قبول کر لی، یہ شرط فاسد ہو جائے گی، تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کام کرے یا نہ کرے۔ ایسا ہی ہبہ میں ہوتا ہے، جیسے کوئی کپڑا دے اور کہے کہ خود پہننا ہے، یہ شرط فاسد ہے، لہذا اس کی مرضی ہے کہ وہ پہنے یا نہ پہنے۔ سوال، بعض برادریوں میں زکوٰۃ فنڈ کا سسٹم رائج ہوتا ہے جس کے باعث برادری کے لوگوں کو زور دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم اسی فنڈ میں جمع کروائیں، لہذا انہیں مجبوراً برادری کے فنڈ میں اپنی زکوٰۃ جمع کروانا پڑتی ہے۔ اس رقم کا استعمال کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ برادری میں کسی بھی شخص کا انتقال ہو جائے، اگرچہ وہ امیر کبیر ہی کیوں نہ ہو، اس کے جنازے وغیرہ کے انتظامات میں جو بھی رقم لگے گی وہ اسی زکوٰۃ فنڈ سے دی جاتی ہے، حالانکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ بیان کردہ صورت میں اس فنڈ کے لیے زکوٰۃ جمع کروانا اور پھر زکوٰۃ کی رقم کا اس طرح استعمال کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب، کوئی بھی ادارہ ہو اس کے لیے مشورہ ہے کہ وہ علماء کرام سے رہنمائی حاصل کر کے ہی کام کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ برادری سسٹم، سماجی اداروں اور ہسپتالوں میں جو زکوٰۃ لی جاتی ہے اس کا مس یوز یعنی غلط استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم نے ایک بار برادریوں کے ذمہ داران کو جمع کر کے ان کا اجلاس رکھا تھا۔ میں نے اجلاس میں ان کے سامنے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ برادری کے فنڈ وغیرہ میں جمع ہونے والی زکوٰۃ کی رقم کو سب پر بلا امتیاز استعمال کرنا درست نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار آتا ہے تو اس کو اسی رقم سے انجیکشن وغیرہ لگوا دیا جاتا ہے یا ڈاکٹر کی فیس ادا کر دی جاتی ہے، لیکن یہ انجیکشن یا وہ رقم اس کے قبضے میں نہیں دی جاتی اور اس طرح وہ زکوٰۃ کی رقم ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اس رقم کا کسی مستحق زکوٰۃ کو مالک بنایا جائے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا سلسلہ ہو کہ انجیکشن اس فقیر شرعی مریض کو دے کر اس کو مالک بنا دیا جائے، پھر وہ خود کہے کہ یہ انجیکشن مجھے لگا دو تو یہ جائز ہوگا اور اس طرح زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ مریض اسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو انتظامیہ اس کے بیڈ کا کرایہ، دواؤں کی رقم اور ڈاکٹر کی فیس وغیرہ زکوٰۃ کے فنڈ سے کاٹ لیتی ہے اور یوں زکوٰۃ کے لیے جمع کی گئی رقم ضائع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ رقم اور دواؤں کو اس فقیر شرعی مریض کی ملک کرنے کے بعد اس کی اجازت سے استعمال کرتے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا، تو یوں جس نے یہ رقم جمع کروائی ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ الٹا گناہوں کا انبار لگ رہا ہوتا ہے اور انتظامیہ کے اراکین بیچارے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سب علماء کرام سے رہنمائی لیے بغیر قدم اٹھانے کا نتیجہ ہے اور یہ خود کو رسک یعنی خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں
بدقسمتی سے وہ علماء کرام سے رابطہ بھی نہیں رکھتے۔ ان بیچاروں کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کیسے ادا کی جاتی ہے اور اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے۔ لہذا انہیں چاہیے کہ قدم قدم پر علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہوئے کام کریں اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ منصب صرف علماء ہی کا ہے۔ اسلام اور شریعت کے معاملات میں اپنی عقل استعمال کرنے کے بجائے علماء کو ہی یہ معاملات حل کرنے دیے جائیں۔ سوال: کہتے ہیں پیسے گن کر رکھے جائیں ورنہ شیطان اٹھا کر لے جاتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب: پیسے ضرور گننے چاہیے تاکہ زکوٰۃ وغیرہ کے حساب میں آسانی رہے۔ رہی بات شیطان سے بچانے کے لیے گننا، تو یہ کسی نے ایسے ہی مشہور کر دیا ہے۔ نوٹ: سوال نمبر 1 اور 6 کا پہلا سوال المدینۃ العلمیہ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، جبکہ جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا ہی عطا فرمودہ ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔